السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ آج میں عزازیل ناول کی قسط نمبر 23 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، جو کہ رابعہ خان نے لکھا ہے۔ تو چلیے آئیے قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ تم نے مجھے اس دن کیوں نہیں بتایا جس دن حرم نے بابی کے سامنے یہ تماشا لگایا تھا؟ تم نے اس کا ساتھ دینے کے لیے میرے ساتھ سچ بولنے سے پہلو تہی کی۔ کیا وہ تمہارے لیے تمہارے ماں باپ کی عزت سے زیادہ معتبر ہو گیا ہے اب؟ وہ اس پر چلائی تو ثانیہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ لاؤنج کی شام کی سیاہی میں ڈالتا محسوس ہو رہا تھا۔ زرد سے برقی کمکموں کی روشنی اسے روشن رکھنے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی، یا پھر شاید ثانیہ کو ہی لاؤنج کچھ اندھیر محسوس ہونے لگا تھا۔ عدیل مقابل صوفے پر براجمان بار بار روحیلہ کو کچھ سخت کہنے سے روکتا، لیکن ہر بار ان کے ابلتے تیش کے سامنے اپنے کھلے لب بند رکھنے میں ہی عافیت سمجھتا۔ بائی کا کوئی قصور نہیں ہے موم، وہ رشتہ ٹھیک تھا، لیکن مامی کو وہ شٹ اپ چنگاڑتے سے رد عمل پر اب کہ وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ تمہارا بھائی آج کل جو کرتا پھر رہا ہے وہ سب مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ میرے بھائی اور بھابھی کی عزت کا تو کوئی خیال نہیں اسے، لیکن میری عزت، میری زندگی بھر کی ریاضت پر کیوں مٹی ڈالنا چاہ رہا ہے وہ؟ اور تم اس سب میں برابر کی شریک رہی ہو اس کے ساتھ۔ موم، پہلے حرم سے بات کر لیں۔ ثانیہ کو بلا وجہ ڈانٹنے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ اب کہ انہوں نے تپتی نگاہیں عدیل کی جانب پھیری تو وہ گڑبڑا سا گیا۔ وہ حرم نہیں تھا کہ سخت سے سخت نگاہ برداشت کر جاتا۔ بکواس بند رکھو اپنی۔ تم تینوں نے مجھے احمق سمجھ لیا ہے۔ جتنا ساتھ دو، جتنی طرفداری کرو، تم لوگوں کے نخرے اور خرچے اٹھاؤ، اتنا ہی تم لوگ والدین کی عزتوں کو 2 کوڑی کا کر دیتے ہو۔ میری اور سہیل کی بھائی بھابھی کے سامنے عزت کا جنازہ اٹھانے کے بعد بھی تم مجھے تحمل سے کام لینے کا کہہ رہے ہو۔ شرم کرو۔ تم اس گھر کے بڑے بیٹے ہو کر بھی اس قدر غیر ذمہ دار اور ناکارہ ثابت ہوئے ہو۔ ان کے سخت جوابی وار پر عدیل کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ثانیہ گردن جھکائے بامشکل اپنے آنسو ابلنے سے روکے ہوئے تھی، اور روحیلہ کا تنفس تیزی سے بولنے کے باعث دھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ ملازم بھی کونوں قدروں میں دبکے اپنی بیگم صاحبہ کے اس متوقع عتاب سے خائف تھے۔ اسی پہر وہ لاؤنج کا دروازہ دھکیلے اندر چلا آیا۔ سب کی نگاہیں یک بارگی ہی اس کی جانب اٹھی تھی۔ روحیلہ نے اگلی کوئی بھی بات سنے یا کہے بغیر اٹھ کر اسے رخسار پر ایسا چاٹا رسید کیا تھا کہ ساری زندگی حرم کی ذات سے اس کا نشان زائل نہیں ہونا تھا۔ ثانیہ نے بے ساختہ لبوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور عدیل گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ لاؤنج سناٹے میں غرق ہو گیا تھا۔ ٹھیک کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنے خاندان میں کسی غیر کا لہو شامل کرنے کی جسارت سے باز رہتے ہیں اور دوسروں کو اس شر سے باز رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ میں کبھی احسان کرنے سے خائف نہیں تھی، میں ہمیشہ اس کے شر سے خائف تھی جس پر میں احسان کر چکی تھی۔ یہ صلہ ہے میری ساری قربانیوں اور ریاستوں کا۔ یہ سب کر کے کیا تم نے مجھے میری ہی نگاہوں میں نہیں گرا دیا؟ ایک لڑکی کے ساتھ ایسا گھناؤنا مذاق کرتے ہوئے تمہیں شرم کا احساس تک نہیں ہوا حرم؟ کیا یہی جواب ہے میری ان سب محبتوں کا؟ کیا یہی بدلہ ہے ہر عمل کا؟ ان کی آنکھیں شدید غصے کے باعث سرخ ہو کر بھیگ رہی تھی۔ وہ جانے کس بات پر زیادہ مشتعل تھی، حرم کو اتنے سالوں کی محبتیں دینے کے بعد بھی اس کے ایک خود غرض اور گھٹیا مرد ثابت ہونے پر، یا پھر اپنے بھائی کے سامنے خاندان بھر میں ذلیل ہونے پر؟ شاید پہلی وجہ زیادہ تکلیف کا باعث تھی۔ وہ ان کا فخر تھا جو کہ اب پارا پارا ہوا زمین بوس ہو چکا تھا۔ حرم ان کی نگاہوں میں اپنی عزت کھو چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے نگاہیں ان کی جانب پھیری تو وہ خالی تھی۔ ان آنکھوں میں کسی بھی قسم کی شرمندگی نے سر نہیں اٹھایا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ روحیلہ کا دل کچھ اور ٹوٹ گیا تھا۔ ثانیہ کا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ اس کے سفاٹ سے جواب کے ساتھ اسے ایک اور چانٹا چٹاخ سے رخسار پر آ لگا تھا۔ ثانیہ درمیان میں آ گئی۔ روحیلہ کا بڑھتا تنفس اور آگ اگلتی آنکھوں میں کچھ بہت ٹوٹ کر جڑ رہا تھا۔ حرم نے گہرا سانس لے کر چہرہ ایک بار پھر سے ان کی جانب گھمایا اور ثانیہ کو دونوں بازوؤں سے تھام کر ایک جانب کیا۔ کیا یہی ہے تمہارے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کوئی جواب دہی نہیں۔
کسی شکایت کا جواب نہیں، مزید کوئی سوال نہیں۔ راستے مزدور اور راہیں دھند میں لپٹ گئی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ ابیحا نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ یا نہیں، مجھے یہ پوچھنا چاہیے کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وجوہات بتائے جانے پر رشتے بدصورتی اختیار کر جاتے ہیں موم۔ میں آپ کو ایسی ہر تکلیف سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ جھوٹ ہے یہ، بکواس کر رہے ہو تم۔ آپ جس بات پر یقین کرنا چاہتی ہیں کر سکتی ہیں، مجھے مزید کچھ نہیں کہنا۔ اور ہاں، میں مامی سے اپنے کیے کی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی آخری بات پر بے ساختہ ہی عدیل اور ثانیہ نے اسے ایک جھٹکے سے چونک کر دیکھا تھا۔ روہیلہ کے ابرو لمحے بھر کو ناسمجھی سے اوپر کو اٹھے، ایسے جیسے وہ اس کی کہی گئی بات کا کوئی سینس نہ بنا پا رہی ہوں۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے سر اس بات میں ہلا کر انہیں گویا یقین دہانی کروائی تھی۔ میں ان سے معافی مانگ لوں گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ایک معافی ان سارے بگڑے حالات کو درست کر سکتی ہے؟ وہ اس پر متعجب تھی۔ حرم نے شانے اچکائے۔ معافی کبھی بھی کچھ نہیں کرتی۔ یہ ایک طرح کی فارمیلٹی ہوتی ہے جسے پورا کرنے کے بعد حالات درست نہیں تو پہلے سے بہتر ضرور ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب آسان تھا، آسان اور کسی بھی جذباتی کیفیت سے خالی۔ روہیلہ کی گیلی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے طنز کی رموک لہرائی تھی، پھر ان کے لبوں کی جنش سے چند الفاظ ادا ہوئے۔ اور نازنین، کیا وہ وجہ بنی تھی تمہیں اس سب پر اکسانے کے لیے؟ ان کا استفسار بہت ٹھنڈا اور زہر میں بجھا تھا۔ وہ انہیں خاموشی سے دیکھتا رہا۔ کیا یہ آپ سے شائستہ مامی نے کہا ہے؟ جس نے بھی کہا ہو، ابھی میں صرف تم سے جو پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دو۔ کیا تم نے یہ سب نازنین کے کہنے پر کیا ہے؟ کیا تم اپنے سے عمر میں بڑی اس لڑکی کے لیے خاندان بھر میں ذلت اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ اگر آپ مامی کی باتوں پر یقین کر کے مجھ سے تفتیش کر رہی ہیں تو شاید مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم میں سے یہاں زیادہ احمق کون ہے، آپ یا پھر میں؟ حرم، عدیل نے اسے بلند آواز سے گھٹکا تھا، لیکن وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ وہ تو فی الحال روہیلہ کے سامنے انتہائی بدتہذیبی سے کھڑا انہیں بہت بے شرمی سے احساس دلا رہا تھا۔ ان کی نگاہوں میں اس کے سوال پر آ جانے والی بے یقینی اس قدر واضح اور تکلیف دہ تھی کہ وہ مزید کچھ بھی کہنے کی سعی میں الفاظ کی شدید کمی محسوس کرنے لگی تھی۔ دنیا ایسے کام نہیں کرتی موم۔ کہانی ایک جانب سے ایک حصے کو کھول کر سمجھ لینے کا نام نہیں ہے۔ شائستہ مامی نے جو آپ کو بتایا وہ یک طرفہ تھا، اور میں کسی کے کہنے پر کام کرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتی ہیں۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ کسی بھی تیسرے انسان کو گھسیٹے بغیر اپنی تفتیش کو مکمل کیا جائے۔ اگلے ہی پل وہ ان کے ساتھ سے نکلا اور اپنا راستہ بناتا زینے عبور کر کے غائب ہو گیا۔ پیچھے اب تک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ روہیلہ صوفے پر بے دم سی ہو کر گر سی گئی تھی۔ ثانیہ اس کے پیچھے زینوں پر بھاگی تھی اور عدیل ماں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کیا آپ کو یہ سب کرنا ضروری تھا بھائی؟ وہ کمرے میں اس کے پیچھے چلی آئی۔ حرم نہیں مڑا، بلکہ معمول کے مطابق ہاتھ میں بندی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھنے لگا۔ اس کے انداز میں ملال کی کوئی رموک نہیں تھی۔ آپ نازنین آپی کے لیے اس حد تک کیوں گئے؟ اور اب کہ وہ ٹھہر گیا تھا، حلق میں گلٹی ابھر کر معلوم ہوئی۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ کیا آپ انہیں پسند؟ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ثانیہ، جاؤ۔ اس کی آواز کمپوزڈ رہی۔ ثانیہ پلٹ کر جانے کی بجائے اس کے پاس چلی آئی تھی۔ حرم نے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ آپ نہیں جانتے کہ اب کیا ہوگا نازنین آپی کے ساتھ۔ مامی سارے خاندان میں انہیں آپ کے نام کے ساتھ بدنام کریں گی بھائی۔ مامی اپنے بدلے کسی پر ادار نہیں رکھتی۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ ان کے لیے اس حد تک کیوں گئے، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ آپ کی تنہائی ان کے نقصان کی وجہ بنے گی۔ کیا ایک بار بھی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے آپ نے نہیں سوچا؟ اگر یہ جذباتی ڈائیلاگز ختم ہو چکے ہوں تو کیا میں فریش ہو سکتا ہوں مس ثانیہ؟ اس نے ایک ابرو اچکا کر طنزیہ پوچھا تو ثانیہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی فکر کو وہ جذباتی ڈائیلاگز کہہ رہا تھا۔ آپ کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ ایک اور جذباتی ڈائیلاگ۔ اوکے، پلیز جاری رکھیے، میں یہاں بیٹھ کر بآسانی آپ کی گفتگو سن سکتا ہوں۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ ثانیہ نے ہاتھ سختی سے
सीने पर बांध कर इसे घूरा। रोने के बायस चमकती आंखों में भीगा सा तासुर कोरे ले रहा था। आपको मॉम और बाबा की कोई फ़िक्र नहीं। आप खुद गर्ज और एक इंतहाई बुरे बेटे हैं। आप बड़ी महफिल में उम्र रसीदा लोगों की बेइज्जती करने से नहीं कतराते। आप झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, तंज करते हैं, बदतमीज़ी से भी नहीं चूकते। आप बाबा पर चल लाते हैं। आप दिल में बुग़्ज़ और ज़ुबान पर मिठास रखने वाले एक जहरीले सांप हैं। आप मुनाफिक हैं और रहम से खाली हैं। आप बुरे हैं भाई, आप बहुत बुरे हैं। वो इसे सुनता गया, बुरी आंखों के साथ सुकून से देखता रहा। वो झंझलाकर दरवाज़ा ठा से बंद करती अपने कमरे की जानिब भाग चुकी थी। हरम अपनी जगह पर ही साकित बैठा रहा। सांप, जहरीला सांप और झूठा। ठीक है, इस सब में गलत बयानी कहाँ थी भला? इसे सानिया की किसी बात से इख्तलाफ नहीं था। हरम को यूं ही गए एक हफ्ता गुजर गया था। कच्चे सेहन वाले घर में मामूल की चहल पहल थी। नाज़नीन, मजदान और सूफिया की ज़िंदगी में नामहसूस सा सुकून तहलील हुआ था, या शायद ये तूफ़ान से कबल की खामोशी थी। वो अपने काम और दो जॉब्स में कुछ इस तरह मसरूफ़ हुई थी कि किसी भी जानिब तवज्जो करने का मौका ना मिल सका इसे। और शायद कहीं अंदर से वो खुद भी यही चाहती थी, ज़िंदगी को बिना किसी महसूसात के खाली खाली गुजार देना, मंजर आम से गायब रहना, किसी की तवज्जो का मरकज़ ना बनना। इसी असना में टीवी पर नशर होती खबरों पर वजदान ने चेहरा घुमाकर हैरत से टीवी की जानिब देखा। टीवी महज सूफिया के कमरे में लगा हुआ था और वो सामने दिखाई देते इस शनासा चेहरे पर आवाज़ तेज़ कर गई थी। नाज़नीन उसके कमरे में चली आई। उसके हाथ में एक किताब थी और नाक पर ऐनक धरी थी। वो शायद इसे कुछ दिखाने लाई थी, लेकिन रमीज़ के चेहरे को सामने देखकर वो अपनी ही जगह रुक सी गई थी। किताब वाला हाथ आहिस्तगी से नीचे होता चला गया। ऐनक के पार से झांकती आंखें टीवी की चमकती स्क्रीन पर जम सी गई। वहाँ एक बाइज़्ज़त और बारसूख बिजनेसमैन अपने सफ़ेद गिरेबान के साथ खड़ा तकरीर का आगाज़ कर रहा था। इसने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और अब वो पुरसुकून चेहरे के साथ क्लिक क्लिक करते कैमरों से खिंचती तस्वीरों और बहुत से रिपोर्टर्स की जानिब मुतवज्जो था। आज बहुत दिनों बाद वो बहुत से सवालात के जवाबात देने के लिए ताज़ा दम सामने इस्तीदा था। मुख्तलिफ़ कारोबारी मराहिल इंसानी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होते हैं और होते रहते हैं। मेरी कंपनी और इस कंपनी को ज़िंदगी बख्शने वाले अमले की काविशों से आज मैं इस फॉर्म पर खड़ा होकर बात करने की जसारत से बहरामंद हूँ। मुल्क में हमारे कारोबार की मार्केट प्राइजेज़ और प्रोजेक्ट्स की नफ़ी जिस तेज़ी से की गई है, शायद पहले कभी तारीख में ऐसा ना हुआ हो। दोस्त, अहबाब और कारोबारी साथी एक एक करके साथ छोड़ते गए और बचा सिर्फ वो जो वाकई मुखलिस था। मैं इस कड़े वक्त का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि जिसने मुझे मेरे आसपास पलते लोगों की हकीकत से आशना करवाया। बिना किसी लुकनत या रुकावट के वो मजबूत आवाज़ के साथ चेहरा उठाए बोल रहा था। सामने विराजमान रिपोर्टर्स खटाखट अपने लैपटॉप्स पर उसके हर लफ्ज़ को कलमबंद करने में मसरूफ़ थे। हाल के ऊंचे दरवाज़ों के ऐन सामने मसल्लह अफराद इस्तदा थे और अहमद एक जानिब नाक की सीट में देखता तीर की मानित खड़ा था। कैमरों और तमाम तर रोशनियों का मरकज़ इस समय सिर्फ़ और सिर्फ रमीज़ की ज़ात थी, जो यकीनन इस शाम अपने हर इल्ज़ाम को दो डालना चाहता था। मैं और मेरी कंपनी मजहर राहत और रुस्तम अफंदी के कत्ल से बरात का ऐलान करती है। हमारी कंपनी या उसकी ट्रांजैक्शंस का कताल से कोई ताल्लुक़ नहीं। हमारे मज़ीद इन्वेस्टर्स और वर्कर पर समाजी और सियासी दबाव होने के बायस हर एक बौखलाहट का शिकार है, लेकिन इस बात की यकीन दहानी रमीज़ अंसारी आपको करवा रहा है। कत्ल की साजिश हमारे दुश्मनों की जानिब से एक गिरा हुआ वार है। ऐसे में हम पलट कर जवाबी कार्रवाई करने का हक़ रखते हैं और हम इस हक़ को महफूज करते हैं। इन दोनों केसेस की इन्वेस्टिगेशन अंसारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ज़िम्मेदारी है। हाल में यकदम हमाहमी सी मच गई थी। बतेरे रिपोर्टर्स ने हाथ उठाकर सवाल करने की इजाज़त चाही तो रमीज़ ने ठंडे अंदाज से इन्हें सब्र रखने का इशारा किया। सारंग अपने क्लिनिक में टीवी के सामने बैठा रमीज़ को बोलता देख रहा था। हरम घर के पिछले तहखाने में इन्वेस्टिगेशन टेबल के सामने बैठा मुख्तलिफ़ कागज़ात और फिंगरप्रिंट्स को अलग अलग करता
اسمارٹ فون پر اس کی تقریر سن رہا تھا۔ گاہے بگاہے وہ اسکرین پر ایک بے نیاز سی نگاہ بھی ڈال لیتا۔ دوسری جانب زاویار اور طالوت ایجنسی میں موجود ٹی وی پر لائیو نشر ہوتی رمیز کی پریس کانفرنس دیکھ رہے تھے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زاویار کی پیشانی کے بال گہرے معلوم ہونے لگے تھے۔ اس انویسٹیگیشن کا خرچہ ہماری انڈسٹری اٹھائے گی اور ان کیسز کو مانیٹر ہمارے وکیل ضیاء اور حسن صاحب کریں گے۔ ہم قاتل کی گردن تک پہنچ کر اسے تختہ دار تک پہنچائیں گے تاکہ آئندہ ایسے کجی عمل کی جسارت کوئی نہ کر سکے۔ رہی بات ہمارے ورکرز اور ان کی نوکریوں کی تو وہ اپنی جگہ محفوظ ہیں۔ کسی کا حق نہیں مارا جائے گا۔ ہمارے پروجیکٹس معمول کے مطابق کام کریں گے اور جلد ہی انصاری انڈسٹری ایک بار پھر سے اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی۔ اس کمپنی کی بنیاد میرے مرحوم والد صاحب نے سچائی، ایمانداری اور خدا ترسی پر رکھی تھی۔ ان کی ایسی پاکیزہ نیت کو کسی بھی طرح ہم دشمنوں کے عزائم کے ساتھ مٹی میں رلنے نہیں دیں گے۔ یہ ہمارا ہر اس ورکر سے وعدہ ہے جو ہمارے ساتھ دن رات کی محنت میں برابر کا شریک رہا ہے۔ اس کی جذباتی تقریر پر ہال میں براجمان اس کے ساتھی انویسٹرز اور چند افراد نے بھرپور تالیاں بجائیں۔ لمحے بھر کو ہال میں کان میں پڑی آواز تک سنائی نہیں دیتی تھی۔ مارکیٹ ویلیو یکدم تیزی سے اوپر کو بڑھنے لگی اور ہر جانب سے فون کھڑکنے لگے۔ رمیز نے عوامی دل جیت لیے تھے۔ اب ان پر مالی دباؤ تو ہو سکتا تھا لیکن سماجی نہیں۔ حرم نے موبائل اٹھا کر نگاہوں کے سامنے کیا اور اس کے چہرے پر متاثر کن مسکراہٹ تھی۔ شاید وہ رمیز کے ایسے قدم سے متاثر ہوا تھا۔ اس نے مصیبت کو اپنے لیے رحمت میں تبدیل کر لیا تھا۔ وہ مکروہ ضرور تھا لیکن اس کی چالیں عظیم تھیں۔ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ رمیز ایک کاروباری انسان تھا اور کاروبار کے معاملے میں اس کا علم کہیں زیادہ گہرا اور وسیع تھا۔ وہ بیچنا اور خریدنا جانتا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ اس کے کسٹمر کو کیا چاہیے اور کیوں چاہیے۔ اب کہ وہ پرسکون سا کھڑا ہال میں موجود ہر رپورٹر کے جوابات دے رہا تھا، اس کے سکون کی رموق کچھ ایسی تھی کہ وہ مر سکتا تھا لیکن ڈوب نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنی نظر میں اپنا خدا تھا اور حرم اس بات سے بخوبی واقف تھا۔ اسے وجدان کو کچھ دکھانا تھا لیکن وہ اسے دکھا نہیں سکی۔ اس آدمی کی زبان سے ایسی باتیں سن کر اس کے اندر کہیں تکلیف گہری ہونے لگی تھی۔ وہ واپس اپنے کمرے میں چلی آئی، ہاتھ میں تھمی کتاب بیڈ پر رکھ دی اور پھر خاموشی سے اپنا سر پیچھے کو ٹکا کر بیٹھ گئی۔ گھٹنے سمیٹ کر سینے سے لگا لیے، جوڑے میں بندھے بال اور ان سے نکلتی ریشمی لٹیں چہرے پر گر رہی تھی۔ آسمانی رنگ کے لباس پر نرم سا گھٹنوں تک آتا سفید سویٹر بھی اسے گرم رکھنے میں ناکافی ثابت ہو رہا تھا۔ جاوید کی اذیت ناک موت یاد کر کے اس کی ناک سرخ پڑنے لگی تھی۔ آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ ان کی لکھی گئی ڈائریز کو بارہا پڑھنے کے بعد وہ اس کے ہر لفظ کو حفظ کر چکی تھی۔ ان ڈائریز کا خیال آتے ہی اسے حرم کا خیال آیا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے دوبارہ کوئی بھی رابطہ رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید وہ بھی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس کے دل سے بوجھ سرکنے لگا۔ وہ اسے اپنی وجہ سے کسی بھی مصیبت کا حصہ بنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ بہتر یہی تھا کہ وہ اب کبھی بھی اس کے سامنے نہ آتا۔ اور زاویار، وہ بھی تو دوبارہ اسے یونیورسٹی میں دکھائی نہیں دیا تھا۔ جانے وہ کہاں تھا؟ کہیں ربینہ خالہ کی طبیعت تو ناساز نہیں تھی؟ ان کا خیال آتے ہی اسے یکدم زاویار کی فکر ہونے لگی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھا کر اس نے نگاہوں کے سامنے کیا اور پھر بنا کچھ سوچے زاویار کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ایک ہفتے کی چھٹی بہت زیادہ تھی، شاید وہ واقعی بیمار ہو۔ اگلی گھنٹی پر ہی اس کا فون اٹھا لیا گیا تھا۔ کیسے ہو زاویار؟ روبی خالہ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے چھوٹتے ہی سوال کیا تو دوسری جانب وہ حیران ہوا۔ یہاں سب خیریت ہے میڈم، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ اوہ تھینک گاڈ، تم یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہے ایک ہفتے سے؟ جانتے بھی ہو کتنا نقصان ہو چکا ہے تمہارا؟ اب کہ اس کی آواز میں سختی سی ہلکورے لینے لگی تھی۔ زاویار اس کی ڈانٹ پر کچھ بول نہیں سکا۔ مصروف رہا تھا پچھلے دنوں، اسی لیے نہیں آ سکا۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے اپنی پڑھائی سے رخ پھیرنے کا۔ غیر ذمہ داری تمہارے کیریئر کے لیے بہت مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔
मुखलिक तो कुछ और भी साबित हो रहा है मैडम। उसके जवाब पर नाज़नीन के अब्रू नासमझी से सुकड़े थे। क्या मतलब है इस मुबहम और नासमझ आने वाले जवाब का? उसके लताड़ने पर वो दूसरी जानिब हंस दिया था। मुझे यकीन है कि जितना नुकसान मेरा हो चुका है आप इसे भरने में मेरा भरपूर साथ देंगी। बिल्कुल भी नहीं। खुद बैठकर पढ़ाई करो और ख़बरदार जो मेरे पास तुम अपने नुकसान की शिकायत लेकर आए तो। आप पहले परेशान होकर मुझे परेशान कर रही हैं, फिर इस परेशानी के हल के लिए मेरा साथ भी नहीं दे रही। अंग्रेज़ी अदब की उस्तानी होकर भी इतनी सख्त कैसे हो सकती हैं आप? शराफत से यूनिवर्सिटी आओ और अपना कोर्स तरीके से मुकम्मल करो। रुबीना खाला का कोई ख्याल है भी तुम्हें या नहीं? मुझे इनका ख्याल है। चंद लम्हात बाद उसने आहिस्ता से कहा तो नाज़नीन को अपने लहजे की लापरवाही का एहसास हुआ। इसे ज़ावियार के सामने रुबीना का जिक्र करने से परहेज़ करना चाहिए, तब जबकि वो अपनी माँ को याद ही नहीं था। मज़ीद छुट्टियाँ नहीं करना ज़ावियार, कल मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी यूनी में। मुझसे नोट्स और पिछले लेक्चर्स के बारे में पूछ लेना। बस अपनी पढ़ाई ढंग से मुकम्मल करो, तुम माशरे का एक इज़्ज़तदार हिस्सा बनो। वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो उसके मामले में वजदान की तरह क्यों हसास हो रही थी। क्या वो उसकी परवाह कर रही थी? लेकिन वो तो अपने हर तालिब इल्म के लिए ऐसी ही परेशान हुआ करती थी। ये एक उस्ताद होने के नाते उसकी ज़िम्मेदारी थी। आपकी परेशानी मुझे परेशान कर रही है। थोड़ा परेशान हो जाओ ताकि अपनी ज़िम्मेदारी को संजीदगी से लेने के काबिल बन सको। उसके अंदाज़ पर वो एक बार फिर से हंस दिया था। पिछले कई दिनों से उसकी हालत बेहद अजीब हो रही थी, बिल्कुल किसी बेजान और मुर्दा इंसान की मानिंद। वो घंटों घंटों दीवारों को तकता रहता था। फिर वो शहर से तालूद के पास एजेंसी चला आया था। वो उसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन अब वो इसे फ़ोन करके डांट रही थी। उसके दिल पर जमा बोझ गहरा होने लगा। ओके, कोशिश करूँगा एक ज़िम्मेदार, इज़्ज़तदार, शानदार और पता नहीं कौन सा दार बनने की। आपकी डांट ने तो मेरी आंखें खोल दी मैडम। अब मैं सारी रात किताबों से सर कैसे उठा सकूँगा भला? नाज़नीन को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई थी। इसने निचला लब दबा कर मुश्किल खुद को हंसने से रोका था। अपनी उस्तानी की सख्त गिर तबीयत याद रखना और इंसानों की तरह रात भर किताबों के साथ गुजारना। रख रही हूँ, रुकें। और वो फ़ोन कान से हटाते हटाते ठहर सी गई थी। इसने इसे दोबारा कान पर लगाया तो ज़ावियार की ममनून सी आवाज़ उभरी। मेरे लिए आज तक कोई परेशान नहीं हुआ मैडम, आपका बेहद शुक्रिया। पाइंदा भी मुझे क्या ऐसे ही डांट सकती हैं? पागल हो तुम बिल्कुल। रखती हूँ अब। और उसके साथ ही इसने फ़ोन कान से हटा लिया था। ज़ावियार जो बालकनी के साथ खड़ा नम आँखों से मैदान पर उतरती शाम देख रहा था, आहिस्ता से ज़मीन पर बैठ गया। इसे अपनी आंखें जलती हुई महसूस हो रही थी। इसके लिए सारी ज़िंदगी कभी कोई ऐसे परेशान नहीं हुआ था। इसे किसी की डांट फटकार और का डर नहीं था। शायद यही वजह थी कि इसे लोगों से ताल्लुक़ रखने में कभी दिलचस्पी नहीं रही थी। जो आपकी गलतियों पर आपको डांटे नहीं और आपकी अच्छाई पर आपको सराहे नहीं, भला वो भी कोई रिश्तेदार हुए। अगले ही पल वो आस्तीन से आंखें रगड़ कर उठा और पीछे उतरती शाम को छोड़कर आगे बढ़ गया। वजदान और सूफिया ने खामोश निगाहों का तबादला किया और फिर वो सूफिया की परेशानी समझकर सर हिलाता हुआ नाज़नीन के कमरे में चला आया। वो हस्बे मामूल स्टडी टेबल पर बैठी अपना काम करने में मसरूफ़ थी। वो आहिस्ता से उसके पास चला आया। पुप्पो, आप ठीक हैं? नाज़नीन ने गहरा सांस लेकर चेहरा उठाए बगैर कहा था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वजदान, जब तक वो हमारे घराने को नुकसान पहुंचाने से बाज रहेंगे तब तक मुझे इनसे कोई मसला नहीं। वजदान इसके पीछे बेड पर बैठ गया था। स्याह बाल माथे पर गिर रहे थे और बटन शर्ट के साथ जीन्स पहने वो बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे लगा आप हर्ट हुई हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? वो अब भी बिना तासुर लिए काम में मसरूफ़ रही। आपके हर्ट होने से दादी भी हर्ट होती हैं। हमें अब इस रवैये की आदत डाल लेनी चाहिए। बार बार की अज़ियत से बेहतर है कि इंसान इस सब को आदत बना ले। तकलीफ़ कभी आदत नहीं बन सकती फूफो, ये हमेशा नए सिरे से अज़ियतनाक साबित होती है। इसके लिए भी जो दिन रात जुल्म का सामना करता हो।
جب اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تو کیا کیا جا سکتا ہے سہنے کے علاوہ؟ اس کے جواب پر وجدان خاموش ہو گیا تھا۔ نازنین غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ کرسی پر اس کے سامنے گھومی تو اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ تمہاری تیاری کیسی چل رہی ہے امتحانات کی؟ اس کے بعد تمہارا انٹری ٹیسٹ بھی تو ہے۔ وہ سب تو ٹھیک جا رہا ہے، لیکن اندر کہیں مجھے ڈر ہے کہ میرا انتخاب نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تو میں کیا کروں گا پھپھو؟ اتنی محنت کے بعد بھی اگر میں وہ ایک ٹیسٹ پاس کرنے کے قابل نہ بن سکا تو؟ اس کی آواز میں خوف کے اسیب جڑ پکڑنے لگے تھے، ہر اس طالب علم کی طرح جو میڈیکل کے امتحانات کی تیاری کرتے وقت ہزاروں وہموں کا شکار ہوا کرتا ہے۔ اس نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ اگر تم میں اس کی تیاری کرنے کی ہمت ہے تو تم میں اسے پاس کرنے کی بھی ہمت موجود ہوگی وجدان۔ اور دنیا ایک انٹری ٹیسٹ کے گرد نہیں گھومتی۔ اگر تم یہ نہیں کر سکے تو کچھ اور کر لوگے، تم بیکار نہیں ہوگے۔ تمہارے لیے یہی تسلی کافی ہونی چاہیے۔ جیسے میں جانتی تھی کہ اتنے تنگ حالات میں جان مار کر پڑھنے کے بعد بھی مجھے کوئی اونچا عہدہ نہیں ملے گا، لیکن میں کہیں اندر یہ بھی جانتی تھی کہ میں بیکار نہیں ہوں گی۔ وہ اس کی بات سے اپنے خوف زدہ کر دینے والے اسیب نہیں بھول پا رہا تھا، لیکن پھر بھی سر اس بات میں ہلا کر اس کی نصیحت کو قبول کرنا ہی اسے درست لگا تھا۔ کبھی کبھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں بابا کی طرح بیکار ہو جاؤں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ نازنین اس کی بات پر ابرو ناگواری سے سکیڑ کر پیچھے ہو بیٹھی تھی، اسے جیسے طلحہ کے ذکر نے ڈنگ مارا تھا۔ سوچنے کو اور کہانیاں بنانے کو تو کچھ بھی ممکن ہے، لیکن مثبت سوچنا ہی منفی رویے کو ختم کرتا ہے۔ تم اگر ایسے سوچتے رہو گے تو شاید واقعی بائی جیسے بن جاؤ گے۔ جانتے ہو تمہاری ہر سوچ کا تمہارے جسم پر اثر ہوتا ہے، ہر سوچ پر تمہارا جسم حرکت کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اگر تم نے ان ٹاکسک خیالات کو نہیں جھٹکا تو شاید یہ سب تمہارا حصہ بن جائے۔ کیا تم اپنے بابا جیسا بننا چاہتے ہو؟ وجدان کی آنکھیں خوف سے لمحہ بھر کو پھیل سی گئی تھی۔ وہ اس بارے میں سوچنا تک نہیں چاہتا تھا۔ کیا جو تکلیف طلحہ نے نازنین کو دی تھی وہی تکلیف وہ بھی اسے دینے کا مرتکب ہو سکتا تھا؟ اس نے اندر جمع ہوتے بوجھ کو سانس کے ساتھ باہر نکالنے کی کوشش کی تھی۔ اب اپنے اوپر توجہ دو اور کچھ بھی منفی سوچے بغیر خود کو نئے سرے سے ری چارج کرو۔ جب بھی کہیں درمیان میں راستہ تنگ یا پھر عبور کرنے کے قابل محسوس نہ ہو تو سفر دوبارہ سے شروع کرنا چاہیے۔ خوف کو صرف ایک چیز ختم کرتی ہے، اس کا سامنا کرنا۔ وہ اگلے ہی پل اپنی کرسی پر گھوم کر پھر سے کام میں مصروف ہو گئی تھی اور وجدان چند پل بعد اس کے کمرے سے اٹھایا تھا۔ شاید اسے اپنا سفر دوبارہ سے شروع کرنا چاہیے۔ وہ کیوں اس راستے کو عبور کرنا چاہتا تھا؟ اس جواب میں اس کی رہائی پوشیدہ تھی۔ حرم شاور لے کر تازہ دم ہوا کمرے کا دروازہ بند کرتا باہر نکل رہا تھا۔ تازہ دھلے بالوں کو پیچھے جمائے وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے شاید اپنا موبائل برآمد کر رہا تھا۔ دفاتراً اپنے کمرے کا دروازہ پار کرتے سہیل کی نگاہ اس پر پڑی۔ ان دونوں کے درمیان تناؤ کی کیفیت پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے ایک نگاہ ان پر ڈالی اور پھر جوں ہی پلٹنے لگا تو ان کی آواز پر ٹھہر سا گیا۔ وہ اس کے قریب چلے آئے تھے لیکن حرم ان کی جانب نہیں گھوما۔ یہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو آج کل؟ آپ جانتے ہیں تو پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ پلٹے بغیر اس نے کہا تو انہوں نے اسے بازوؤں سے جکڑ کر اپنی جانب گھمایا۔ ان کی آنکھوں میں سختی تھی۔ اپنے اعمال کے نتائج بھگتنے پڑیں گے تمہیں، یاد رکھنا۔ یہ بات مجھے برسوں سے یاد ہے، بلکہ یہ بات ہر انسان کو یاد ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی عادت سے مجبور ہو کر سب کچھ اندھوں کی طرح کرتا چلا جاتا ہے۔ کیا ہم سب انسان ایسے ہی کام نہیں کرتے؟ تمہاری یہ سرکش زبان اور بیہودہ اعمال کسی دن تمہیں بڑی تکلیف سے دوچار کریں گے حرم۔ آپ مجھے وہ باتیں کیوں بتا رہے ہیں جو میں پہلے سے جانتا ہوں؟ سہیل کی بری آنکھوں میں موجود سختی اب کے کاٹ میں بدلنے لگی تھی۔ وہ 2 قدم اس کے قریب چلے آئے۔ ان دونوں کا قد برابر اور دراز تھا۔ ان دونوں کی آنکھیں بھی ایک دوسرے کا عکس تھیں، بھوری کانچ جیسی لیکن نرمی سے خالی۔
میں اگر کچھ بول نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بول نہیں سکتا۔ تم آج اور اسی وقت اپنی ماں سے، اپنی مامی اور ماموں سے، ابیہا سے، ہر اس شخص سے معافی مانگو گے جس کے ساتھ تم جانوروں والا سلوک کر چکے ہو، ابھی اور اسی وقت۔ اس کی بری آنکھوں میں ہلکی سی جنش بھی نہ ابھری۔ سہیل کا ایسا رویہ اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ وہ اپنا نرم و شفیق باپ کا لبادہ اس کے سامنے کئی بار پہلے بھی اتار چکے تھے اور اسے ان دونوں کرداروں سے نفرت تھی۔ اسے اپنے باپ سے نفرت تھی۔ معافی مانگنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلیں ابھی مانگ لیتا ہوں، لیکن اس بات کا گارنٹی کارڈ آپ کہاں سے لائیں گے کہ میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا؟ کیا آپ میرے اچھے بچوں کی طرح معافی مانگنے پر یقین کریں گے؟ اتنے بیوقوف ایسے آپ لگتے نہیں ہیں، اور مجھ سے میرے اعمال کی معافی منگوا کر آپ جو اپنا کاروباری تعلق سنبھالنا چاہتے ہیں، اس سے میں بے خبر نہیں ہوں، لیکن آپ ان لوگوں سے ان کی زیادتیوں کی معافی کیسے منگوائیں گے بابا؟ میں کسی کی زیادتیوں کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، اور تم جو میری پیٹھ پیچھے کر رہے ہو مجھے اس سے بھی بے خبر مت سمجھنا۔ تم جب عید کی بیٹی کے لیے جو کچھ کر رہے ہو اور جیسے کر رہے ہو وہ میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تم نے اس لڑکی کے لیے رمیز کے پرانے ملازم کو مارا پیٹا اتنی بری طرح کہ وہ بولنے کے قابل نہیں رہ سکا۔ تم نے اس کے لیے یونین انتظامیہ سے پنگا لیا۔ تم اسے بچانے کے لیے در در پہنچنے کو خود پر فرض سمجھ رہے ہو۔ جانتے بھی ہو کہ اگر تمہاری یہ مار رمیز کو پتہ چلے تو ہمارے مابین کاروباری تعلق کس حد تک متاثر ہو سکتا ہے۔ تمہارا یہ بچکانہ اور جذباتی رویہ ہم سب کو لے ڈوبے گا ایک دن۔ مجھے ڈوبنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جتنی بھی اطلاعات آپ کو اپنے اس ذاتی ملازم سے موصول ہو رہی ہیں، اسے بس میرا ایک پیغام دے دیں بابا کہ اگر وہ کبھی حرم کے پکڑ میں آیا تو کبھی کسی کو ٹیل کرنے کے قابل نہیں رہ سکے گا۔ اس کے سرکش سے جواب پر سہیل کے اندر ناگواری کی ایک شدید لہر اٹھی تھی۔ ان کے حلق میں گلتی کڑواس اب ان کے نقوش کا حادثہ بھی معلوم ہونے لگی تھی۔ غصے کی ایک تپتی لہر نے ان کے وجود کو اگلے ہی پل احاطہ کیا تھا۔ اپنے باپ کو دھمکا رہے ہو؟ وہ اس پر دھیمی آواز میں گھرائے تو اس نے سرد نگاہیں ان پر جمائی۔ میں آپ کو دھمکا نہیں رہا ہوں، بلکہ بتا رہا ہوں آپ کے اعمال کے نتائج۔ وہ پلٹنے ہی لگا تھا کہ سہیل نے اسے سختی کے ساتھ بازو سے تھام کر ایک جھٹکے سے اپنی جانب گھمایا تھا۔ ان کے دانت جمے تھے اور طیش کے باعث ماتھے کو جاتی رگ پھڑک رہی تھی۔ اگر میں تمہیں ابھی اپنے آفس اور گھر سے بے دخل کر دوں تب کہاں جائے گی تمہاری یہ اکڑ؟ کیا میرے اس دیے گئے اسٹیٹس، خوشحال زندگی اور رتبے کے علاوہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ اپنی جگہ یاد رکھو۔ جس کچرے کے ڈھیر سے لا کر میں نے تمہیں اس گھر میں جگہ دی تھی اسے یاد رکھو۔ اپنی جگہ بھولنے والوں کے لیے زمین اور آسمان دونوں تنگ کر دیے جاتے ہیں۔ مجھے مت اکساؤ کہ میں تمہیں اس بڑی دنیا میں ایک بار پھر سے تنہا کر دوں حرم، کیونکہ میں ذرا ٹھہر کر استزادہ سا اس کی گلابی پڑتی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے اپنی بات مکمل کی۔ ایسا کر سکتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ ہی جمع رہ گیا، بالکل خاموشی سے۔ سہیل کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھے گیا جیسے اسے ان سے ایسی بے رحمی کی توقع نہیں تھی، لیکن وہ اب دھول میں اٹا وہ بچہ نہیں تھا۔ وہ اس بچے کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اس نے مسکرا کر چہرہ دوسری جانب پھیرا تو سہیل کے چہرے پر ناسمجھی سی ابھری۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا چہرہ دوبارہ سے ان کی جانب گھمایا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا میں بغیر پلان کے یہاں آیا تھا؟ میں ایک باذات انسان کا بیٹا تھا تو مجھے محتاط رہنا تھا۔ گھر، اسٹیٹس، کاروبار، زندگی۔ وہ انگلی پر ان کی جانب سے دی گئی تفصیل گنتا ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی میں کاٹ تھی جس نے سہیل کے ماتھے پر ڈلا ہر بال ڈھیلا کر دیا تھا۔ نکالے مجھے ان سب سے اور پھر دیکھیں کہ میں اس دنیا میں کیسے سروائیو کرتا ہوں۔ اس غلط فہمی سے نکل آئے کہ اب مجھے آپ کی ضرورت ہوگی۔ آپ کی ضرورت جب تھی تب آپ نہیں تھے، اب آپ ہیں تو آپ کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ کا بزنس مجھے نہیں چاہیے، آپ کا گھر مجھے دلچسپی نہیں، آپ کی زندگی میرے لیے معنی نہیں رکھتی، اور اسٹیٹس مجھے ایسی کسی بکواس چیز میں کبھی انٹرسٹ نہیں رہا۔ آئندہ اگر مجھے الفاظ سے زخمی کرنے کے بارے میں سوچے تو یاد رکھے کہ آپ کو بھی آگے سے اتنے ہی زخم دیے جائیں گے،
کیونکہ حرم آپ کا وہ بیٹا جس میں آپ کو اپنا عکس نظر آتا ہے، اور جانتے ہیں کیا؟ اپنا عکس سب سے زیادہ بھیانک ہوتا ہے جب اس میں روح کی بدصورتی وضاحت سے دکھائی دینے لگے۔ اسی کے ساتھ وہ پلٹا اور پھر زینے اترتا چلا گیا۔ سہیل اپنی جگہ ہی جم گئے تھے، ان میں سانس تک لینے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ حرم ان کا عکس تھا، ایک بھیانک عکس۔ اس نے زینوں پر اتر کر ایک نگاہ رحیلہ پر ڈالی جو لاؤنج میں براجمان فون پر شاید شائستہ سے بہوے گفتگو تھی۔ ان کی نگاہ بھی اگلے ہی پل اس کی جانب اٹھی تو اس نے چہرہ پھیر کر درمیانی راستہ عبور کر لیا۔ نازنین کا بدلہ تو اس نے لے لیا تھا، لیکن اس کے نتائج بہت پیچیدہ ثابت ہو رہے تھے۔ اسے اپنے نام کی فکر نہیں تھی، لیکن وہ اس کا نام بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شائستہ نے اپنی جانب کی کہانی جس طرح سے شازیہ کے گوش گزار کی تھی، اس سے وہ بخوبی واقف تھا۔ یقیناً اس عورت نے اپنے کیے کی تفصیل حذف کر کے محض اس کی جانب کی کہانی اپنے ہی انداز میں پیش کی ہوگی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر اپنی کار کی جانب بڑھ آیا۔ رمیز اپنی اسٹڈی میں براجمان ان محاق سے کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے جب اس نے دروازے پر آہٹ سن کر سر اونچا کیا۔ قیمتی لباس زیب تن کیے، بالوں کو پیچھے جمائے، نگاہوں میں مہنگے فریم کا اینک لگائے، وہ اپنی پہلے والی ابتر حالت سے خاصے بہتر اور سنبھلا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اسی پہر احمد اندر داخل ہوا۔ اس نے ہاتھ میں تھمی کتاب ایک جانب رکھ دی، اسے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، پھر اپنی سپاٹ آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے پریس کانفرنس کر کے اس سارے معاملے میں میڈیا کو بہت جلدی انوالو کر لیا ہے؟ کیا میڈیا کی ہم آہنگی ہمارے اس ذاتی مسئلے کے ساتھ درست رہے گی؟ رمیز اس کی بات سن کر سکون سے ہنکارا بھرتا سیدھا ہو بیٹھا تھا، پھر اپنی اینک اتار کر سامنے چمکتے ٹیبل پر رکھ دی۔ اس شیشے میں احمد کا دھندلا عکس واضح ہوا۔ مجھے سیاست نہیں آتی احمد، صرف کاروبار کرنا آتا ہے۔ لیکن کیا تمہیں پتہ ہے کہ کاروبار اور سیاست میں زیادہ کچھ فرق نہیں؟ ایک عوام کی قربانی طلب کرتی ہے اور دوسری انسانی اوقات کی۔ سیاست درست جگہ پر درست الفاظ کے چناؤ کا نام ہے، اور کاروبار اس کی تعریف بھی کچھ ایسی ہی ہے، اپنے گاہک کے سامنے درست وقت پر درست بات کہنے کا نام کاروبار ہے۔ میڈیا کی نگاہوں میں آیا کہ زیادہ سے زیادہ کتنے دن چل سکتا ہے؟ بامشکل 15 دن۔ اس کے بعد ان کے پاس کوئی اور موضوع ہوگا اور ہمارا بیانیہ کہیں اندر دب جائے گا۔ ایسا ہی ہوگا نا؟ وہ کرسی پر پیچھے کو ہو بیٹھا تھا۔ احمد کو اس کی تمہید سے ہمیشہ الجھن رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی اپنے تاثرات قابو پا کر سپاٹ چہرہ لیے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بیٹھنے سے لے کر اٹھنے تک کا ہر انداز محتاط تھا، شانے سیدھے اور کمر میں کسی قسم کا جوڑ نہیں تھا۔ ہاتھوں اور پیروں کی جنش کے ساتھ ساتھ اس کی نگاہوں کی باریک سی جنش بھی اس کے قابو میں تھی۔ وہ کسرتی لیکن مضبوط جسم کا مرد تھا، جبھی تو رمیز کے ساتھ وہ اب تک چل سکا تھا۔ یہ مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا ہے، مسائل ایسے حل نہیں ہوا کرتے۔ 15 دن ہیں ہمارے پاس، اپنا کاروباری تعلق دوبارہ سے استوار کرنے اور اپنے ساتھی انویسٹرز کی سیکیورٹی سخت کر کے انہیں محفوظ جگہوں پر منتقل کرنے کے لیے۔ قاتل 15 دن تک کسی بھی قدم کو اٹھانے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ یہ 15 دن میڈیا اور سوشل میڈیا پر ہمارے لیے ہمدردی سمیٹنے کا وقت ہے۔ اس وقت میں ہمیں آنے والے وقت کے لیے تیاری کرنی ہے تاکہ وہ دوبارہ ہماری طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ اس نے بات ختم کر کے احمد کی جانب دیکھا، لیکن وہ رتی بھر بھی متاثر نہیں ہوا تھا۔ اور اگر ہماری سوچ کے برعکس قاتل نے کوئی ایسا قدم اٹھا لیا تو کیا آپ ایک اور انویسٹر کی موت اپنی گرتی ہوئی مارکیٹ ویلیو کے ساتھ برداشت کر سکیں گے؟ اور اس کے سوال پر رمیز ہنستا ہوا پیچھے ہو بیٹھا تھا۔ احمد کے چہرے پر اب بھی تاثرات ویسے ہی رہے۔ رمیز ذرا ٹھہر کر اس کی جانب دیکھا اور پھر مسکرایا۔ وہ آج کل ضرورت سے زیادہ ہی ریلیکس تھا۔ یہی تو گیم ہے احمد، تم سمجھے نہیں؟ اتنے سال میرے ساتھ گزارنے کے بعد بھی تم مجھے سمجھ نہیں سکے نا؟ کیا اب آپ اپنی مبہم باتوں کی وضاحت کرنا پسند کریں گے؟ احمد نے لگی ڈپٹی رکھے بغیر بے لچک آواز میں پوچھا تو رمیز نے سر اس بات میں ہلایا۔
پھر ہاتھوں کو باہم ملا کر ٹیبل پر رکھتا آگے کو جھکا۔ اس کی آنکھوں میں لوہی سی چمک تھی۔ احمد کے ابرو پہلی دفعہ ناسمجھی سے سکڑے تھے۔ وہ اگر سمجھدار نہیں ہوا تو ضرور آگے بڑھ کر قتل کرنے کی یا پھر ہمارے کسی ساتھی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اور تبھی وہ میڈیا کی نگاہوں میں آ جائے گا۔ ملک میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ ایک قاتل بے لگام علاقوں میں پھر رہا ہے۔ عام عوام کو یہ بات ہضم نہیں ہوگی۔ وہ مشتعل ہو کر حکومت پر چڑھ دوڑیں گے۔ گلی گلی احتجاج ہوں گے۔ حکومت بکھلا کر پولیس کی ایک قابل ٹیم کو اس قاتل کے سراغ پر مامور کرے گی، اور پھر وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی بجائے اپنی جان بچاتا پھرے گا۔ ہم نے شو شروع کیا ہے، لیکن اس قاتل کی قابلیت سے جڑا ہے۔ احمد کے چہرے پر پہلی دفعہ حیرت ابھری تھی۔ رمیز کی ذہانت پر اسے پہلے بھی کبھی شک نہیں تھا، لیکن جس طرح اس نے اس مسئلے کو ہینڈل کیا تھا وہ بلا شبہ قابل فخر تھا۔ اسے اگلا سوال کرنے میں وقت لگا، لیکن پھر ہمارے اس ساتھی انویسٹر کا کیا جو اس سب میں اپنی جان سے جائے گا؟ اس کے سوال پر رمیز کی آنکھیں جو لوہی چمک کے زیر اثر جگمگا رہی تھی، اگلے ہی پل مان سی پڑ گئی۔ وہ جھولتی کرسی پر پیچھے کو ہو بیٹھا تھا، پھر ترچھا ہوا سامنے موجود دادم کھڑکی کو دیکھنے لگا۔ بڑے عزائم کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یہ جگہ جس پر میں موجود ہوں یہ مجھے ایسے ہی نہیں ملی۔ کوئی جگہ انسان کو ایسے ہی نہیں مل جاتی۔ اس جگہ کی گہرائیوں میں میرے ماں باپ اور بھائی کا خون دفن ہے۔ میرے بہت سے اعمال اور سیاحیہ کار فرما ہے۔ کسی کو جب بلند مقام پر دیکھو تو ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا اتنی صفائی سے کام نہیں کیا کرتی۔ اس کی پوشیدہ حقیقتیں بہت بھیانک ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ اپنے بھائیوں کا قتل کر کے بادشاہی کے تخت تک پہنچے تھے۔ یہی اصول ہے، یہی ضابطہ ہے۔ کسی ایک کی قربانی تو درکار ہوگی، اسی لیے مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ احمد کی جانب سے مزید اس کے لائے عمل پر کوئی جملہ نہیں کہا گیا۔ اور اگر یہ سب ویسے نہیں ہوا جیسا آپ نے طے کیا ہے، اگر قاتل ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ذہین ہوا، اگر وہ اس چال کی اصل حقیقت کو بانپ گیا تو پھر؟ رمیز نے اس کے سوال پر گہرا سانس لیا تھا۔ کچھ باتیں تھیں جنہیں وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر ہم انتظار کریں گے جب تک وہ ہمارے سامنے نہیں آ جاتا، تب تک۔ رات باہر قطرہ قطرہ تحلیل ہونے لگی تھی۔ احمد اسٹڈی سے اٹھایا تھا۔ اگلے ہی پل اس کا فون بجا تو اس نے اسے نگاہوں کے سامنے کیا۔ وہ بنا کچھ سوچے اب تیزی سے زینے عبور کرتا باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے شجاع کے ہاسپٹل روم کے باہر کھڑے گارڈ کی کال موصول ہوئی تھی۔ شجاع کو ہوش آ گیا تھا اور وہ اس سے ذاتی طور پر خود ملنا چاہتا تھا۔ وہ اس سے ملنے ایک بار پہلے بھی گیا تھا، لیکن تب اس کی حالت غیر تھی۔ گاڑی کو ہاسپٹل کے راستے پر ڈالتا وہ آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر ہاسپٹل کے باہر گاڑی ایک پل کو رکی، ڈیش بورڈ سے 3 تصاویریں اٹھائی اور خاموشی کے ساتھ گاڑی کے دروازہ بند کرتا باہر نکل آیا۔ رات کی سیاہی میں ہسپتال کی چہل پہل کافی حد تک سمٹ چکی تھی۔ اس نے نپے تلے قدم اٹھائے اور پھر آگے بڑھتا گیا۔ اگلے ہی پل اب وہ شجاع کے برابر کھڑا تھا اور وہ اسے خوفزدہ نگاہوں سے تک رہا تھا۔ احمد آہستہ سے اس کے کان کے پاس جھکا۔ جو دکھاؤں اس پر سر ہلانا، اور اگر تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو تمہارا قتل میرے ہاتھوں ہوگا، اسی ہسپتال میں۔ صبح تمہاری لاش پنکھے سے جھولتی ہوئی ملے گی اور پولیس فائل میں تمہارا کیس خودکشی ڈکلیئر کر کے بند کر دیا جائے گا۔ اس کی سرد آواز میں عجیب سی جھنجھناہٹ تھی۔ شجاع کا حلق خشک پڑ گیا تھا اور گردن میں بے تحاشا پسینہ ابھر آیا تھا۔ وہ سیدھا ہوا، پھر اپنے ہاتھ میں پکڑی تصویر اس کے سامنے کی۔ وہ سارنگ کی تصویر تھی۔ کیا یہ تھا جس نے تمہاری یہ حالت کی؟ اس کے استفسار پر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ احمد نے گہرا سانس لیا اور پھر دوسری تصویر اپنی نگاہوں کے سامنے کی۔ اس تصویر کو شجاع کے سامنے کیا تو اپنا سانس تک روک لیا۔ وہ زاویار کی تصویر تھی۔ شجاع نے اب کے بار بھی نفی میں سر ہلایا تو احمد نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے اوپر سے کوئی وزن سا ہٹ گیا تھا۔ اگلی تصویر پر اس کے ابرو ایک بار پھر سے تن گئے تھے۔ اس نے آہستہ سے وہ تصویر شجاع کی جانب پھیری تو وہ چند پل سن رہا اور پھر اس کے رونے کی آواز ابھری۔ اس کی آنکھوں میں ایسا خوف ہلکورے لینے لگا تھا کہ احمد چونکا۔ شجاع تیزی سے سر اس بات میں ہلا رہا تھا
यहाँ तक कि उसका पूरा जिस्म कँप कँप आने लगा। वो अपने बेड पर माही बेआब की माने तड़पने लगा था। उसके हलक में गटगट की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जानते हैं वो तस्वीर किसकी थी? वो हरम की तस्वीर थी और अहमद को अपना जवाब मिल गया था। हरम, सारंग की आवाज़ उसके कान में लगे आले में गूंजी तो उसने बेजार सा सांस खारिज किया। क्या ज़रूरी है तुम्हारा हर आधे घंटे के बाद फ़ोन करना? वो झुंझला गया था। दूसरी जानिब चंद पल सन्नाटा छाया रहा और फिर सारंग की आवाज़ उभरी। यहाँ मैं कोई फारिग नहीं बैठा हूँ। ये मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी कुर्बानियों की ज़रा कदर नहीं। मेरी ज़िंदगी बहुत पुरसकून चल रही थी, लेकिन फिर तुम जैसे इंसान से दोस्ती हो गई और अच्छी भली ज़िंदगी में भूचाल आ गया। जब से ये केस शुरू हुआ है मेरी रातों की नींद तक उड़ गई हैं। हर आन मैं अपने क्लिनिक को उठ उठ कर देखता हूँ कि कहीं इस पर हमला तो नहीं हो गया, कहीं मेरे आसपास बंदूकें लेकर अफसरान तो नहीं खड़े और कहीं तुम्हारे मनहूस अमाल का साया मुझ पर तो नहीं पड़ गया। और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें हर आधे घंटे बाद फ़ोन क्यों कर रहा हूँ? मैं डरा हुआ हूँ। ओ खुदाया, मैं किसके साथ अपना सर मार रहा हूँ? बाढ़ में जाओ और आइंदा यहाँ का रुख ना करना। इससे पहले कि वो कुछ कहता अगली जानिब से फ़ोन बंद कर दिया गया था। इसने गहरा सांस लेकर कान से आला निकाला और फिर वहीं ज़मीन पर लेट गया। वो वर्जिश कर रहा था और इस वक्त अपने अपार्टमेंट में मौजूद था। पता नहीं क्यों इसे इतने ड्रामेबाज दोस्त मिले थे। वो उठ खड़ा हुआ, मैट समेट कर एक जानिब रखा और फिर किचन काउंटर पर रखी बोतल से पानी गिलास में उंडेलने लगा। इसे दोबारा सारंग को कॉल करनी थी। वो यकीनन कोई ज़रूरी बात करने के लिए फ़ोन कर रहा था, लेकिन उसकी बेजारियत ने सब उलट पुलट दिया। अब वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। यकीनन अपने किसी कुत्ते को गोद में लेकर उसके खिलाफ बयानियाँ दे रहा होगा। कुछ लम्हात बाद वो अब अपनी गाड़ी का रुख क्लिनिक की जानिब फेर रहा था। दरवाज़ा धकेलने पर घंटियाँ बजी तो सारंग ने सर उठाकर देखा। वहाँ से हरम दाखिल हो रहा था। इसने अपनी आंखें ज़ब्त से मींचकर चेहरा फेर लिया था। मैंने फ़ोन रख दिया तो तुम अपनी शक्ल दिखाने यहाँ चले आए। क्या बात करनी थी तुम्हें? हरम का अंदाज़ संजीदा था। उसका अंदाज़ देखकर सारंग अगले ही पल सीधा हो बैठा। मैंने रमीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। इसने क्राइसिस को ब्लेसिंग में बदल दिया अपने लिए। हरम ने उसकी बात पर कोई जवाब देना मुनासिब न समझा। वो आजकल ज़रूरत से ज़्यादा ही खामोश रहने लगा था। उसकी शरारती आंखें और मुस्कुराहट जैसे अनका हो गई थी। शायद मामलात पहले से कहीं ज़्यादा कठिन हो गए थे। मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा खौफ है, जैसे वो नाज़नीन पर हमला करने की कोशिश करेगा। और अब के वो चौंका था। बुरी आंखें इसकी जानिब फेरी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? शायद वो अंदर कहीं जानता है कि इस सब का सामना वो नाज़नीन या फिर उनके घराने की वजह से कर रहा है। अब वो मीडिया के सामने खुलकर आ गया है। इस पर हाथ डालना अब किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। वो इसे संजीदगी से सुन रहा था। सारंग से इससे अगली बात कहते हुए हिचकिचा रहा था। हो सकता है कि वो तुम्हारे किए का बदला नाज़नीन से निकाले। और उसकी आखिरी बात सुनकर हरम के माथे पर उभरे बल ढलक गए थे। वो पीछे हो बैठा। तुमने नाज़नीन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उनकी बेटी के साथ किया, उसका रद्द अमल कुछ भी हो सकता है। और जितना बातमाद वो है, शायद ऐसा कोई कदम उठाने से वो ना चूके। वो कभी ऐसा करने की गलती नहीं करेगा। ऐसे में सबका शक इसी पर जाएगा। नाज़नीन इसके खिलाफ बयान दिए बिना खामोश नहीं रहेंगी। इसने जैसे ये सब सारंग से ज़्यादा खुद से कहा था। वो क्यों अपने अमाल के रद्द अमल भूल गया था? जब हमें लगता है कि कभी इंसान ऐसा हालात में ऐसा कुछ नहीं करेगा जिस पर शक सीधा उस पर जाए, तब अक्सर वही इंसान वो काम कर जाता है, क्योंकि लोगों को अंदाज़ा होता है कि इससे ऐसी बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं की जा सकती। वो ऐसे हालात का फ़ायदा उठाता है हरम। वो लोगों की नफ्सियात और जज्बात को मैनिपुलेट करता है। नाज़नीन का बयानिया कोई मायने नहीं रखेगा। वो सबको यही कहेगा कि ये झूठ और पब्लिक की तवज्जो लेने का एक और तरीका है। मैं अपने डूबते कारोबार को संभाल रहा हूँ। ऐसे में मुझसे ऐसी तवक्को रखना हमाकत है और बस फिर मामला ख़त्म हो जाएगा। हरम चुप सा हो गया था। रमीज़ एक मुश्किल आदमी था। इसे अब इस सब का अंदाज़ा हो रहा था। यकदम ही इसे अपने शानों पर बोझ सा महसूस होने लगा था।
وعدے بہت بھاری ہوتے ہیں، ان کا بوجھ سانس تک نہیں لینے دیتا۔ وہ سارنگ کو کوئی بھی جواب دیے بنا اٹھایا۔ اب اسے ساری رات ناظرین کے گھر کے باہر پہرا دینا تھا۔ وہ رسک نہیں لے سکتا تھا، اس کے پاس رسک لینے کی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے گاڑی گلی کے باہر روکی اور پھر رات کو ہر آن پگھلتے دیکھتا رہا۔ خطرہ رات کی سیاہی کا تھا، دن میں تو وہ کم سے کم بے فکر ہو سکتا تھا۔ اگلے دن وہ مگن سی اپنے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی کام کرنے میں مصروف تھی۔ لائبریری معمول سے زیادہ خالی اور خاموش تھی۔ الہام چھٹی پر تھی کیونکہ اسی ہفتے اس کی منگنی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں نازنین کا کام دگنا ہو گیا تھا۔ اس نے 5 منٹ کا بریک لینے کے لیے کرسی کی پشت سے ٹیک لگایا اور پھر جو ہی اس نے نگاہیں کمپیوٹر کی چمکتی اسکرین سے ہٹا کر اوپر دیکھا تو ٹھہر سی گئی۔ لائبریری کے کاداور سے شیلف کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑا وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ معمول کے برعکس اس کا چہرہ بے حد سفید اور بے جان محسوس ہو رہا تھا۔ زاویار بنا آواز کے ہلتے اس کے لب کی جنش کو وہ دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر اسے کوئی بھی موقع دیے بغیر دبے قدموں جیبوں میں ہاتھ ڈالے قریب چلا آیا، اس کے مقابل لگی کرسی کھینچی اور چپ چاپ بیٹھ گیا۔ پھر مٹھی میں قید ایک چھوٹی سی پرچی نکال کر اس کی جانب بڑھائی۔ اس کی نگاہوں نے زاویار کے چہرے سے اس مڑے تڑوڑے کاغذ تک کا سفر کیا تھا۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھوں نے ایک بار پھر سے زاویار کی جانب دیکھا۔ پرچی کے لیے اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اور تم یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ کوئی کام تھا؟ اس کی آواز بھلے ہی دھیمی تھی لیکن اس کی سنجیدگی زاویار کو بخوبی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا اور پھر ہاتھ میں تھمی پرچی مٹھی میں قید کر لی۔ ماتھے پر گرے بالوں کے باعث اس کی آنکھیں ڈھک سی گئی تھیں۔ اس نے تھوک نگلا اور پھر آہستہ سے بولا، جب آپ خوفزدہ ہوتی ہیں تو کیا کرتی ہیں میڈم؟ اس کا سوال سن کر نازنین کی نگاہیں ویسے ہی اسے دیکھے گئی تھیں، ان میں کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ میں خود میں سمٹ کر خود کو تسلی دیتی ہوں، اور اگر تسلی کام نہ دے تو؟ اس نے برجستہ پوچھا تو نازنین نے گہرا سانس لیا۔ خوف کبھی زائل نہیں ہوا کرتے زاویار، ان کے ساتھ زندہ رہنے کی عادت ڈالنی پڑتی ہے۔ ان کے ساتھ سانس لینے کی عادت ہی انسان کو زندہ رکھ سکتی ہے، اور اگر خوف کے ساتھ زندہ رہنے کی عادت نہ ہو۔ وہ اب اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اب اپنے جوتوں کی نوک پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ نازنین کے ماتھے پر ناسمجھی کا جال سا ابھرا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صرف اتنا کہ آپ کی تسلیاں جھوٹی ہیں۔ اس کے جواب پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ناگواری محسوس کر گئی تھی۔ اگر میرے محسوسات جھوٹے ہیں تو تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ اس پارسا کہہ کر اپنی چمکتی اسکرین کی جانب متوجہ ہوئی تو زاویار نے نگاہیں جوتوں کی نوک سے ہٹائے بغیر کہا، اندر کہیں آپ بھی جانتی ہیں کہ آپ غلط بیانی سے کام لیتی ہیں، خاص کر خود کے ساتھ۔ میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں مانگی، اس کے لیے سوری۔ اگلے ہی پل وہ اٹھا اور گھوم کر اسے اپنے ساتھ لیے جھولتا ہوا زمین پر آ گرا۔ اسی پہر لائبریری کے شیشوں میں بہت سی گولیاں سوراخ کرتی ہوئی گزر رہی تھیں۔ یکدم ہی بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ گولیوں کے دلدوز شور پر لائبریری کی اونچی عمارت لرز کر رہ گئی تھی۔ اس نے نازنین کو اپنے ساتھ لیا اور تیزی کے ساتھ ٹیبل کے نیچے خالی جگہ میں چھپ گیا۔ وہ اس قدر بکھلا گئی تھی کہ نظروں کے سامنے بار بار جال سا بن رہا تھا۔ اس نے اس کے لبوں پر دبا کر ہاتھ رکھا اور نگاہوں سے اسے خاموش رہنے کی تنبیہ کی۔ نازنین کی ساری جان حلق میں آن پہنچی تھی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں کی مٹھی بھینچی۔ زاویار نے سر محتاط سا باہر نکال کر دیکھا۔ ہر جانب گویا خاموشی سی تحلیل ہو گئی تھی۔ لوگ اپنی جانیں بچا کر بھاگ چکے تھے، اور یقیناً وہ نازنین کے ساتھ یہاں سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ اس نے جینز میں عرصی پستول برآمد کی اور پھر بنا آواز پیدا کیے دونوں ہاتھوں کو سامنے کیے باہر نکل آیا۔ اگلے ہی پل ہوا میں تیرتی گولی اس کے بازو کو چھو کر گزری تو وہ نیچے کو جھکا۔ نیچے بیٹھی نازنین کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور پھر یکلخت ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ 2 مسلح افراد کے چہروں پر سیاہ نقاب تھے۔ اس نے گردن میں جھولتے رومال کو اونچا کیا اور پھر اپنا چہرہ چھپایا۔ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، وہ لڑکی ہمارے حوالے کر دو۔ زاویار کی آنکھوں میں کاٹ سی اتری تھی، نہ ختم ہونے والی بے خوف سی کاٹ۔ میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں، اپنی جان سے جاؤ گے، ایک نے کہہ کر اپنی بندوق کچھ اور اس پر تانی تھی۔ جان سے جانے کے لیے ہی اب تک زندہ رہا ہوں میں، کیا نہیں؟ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔
کس بدبخت نے کہا کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ وہاں ایک لمحے کی بھی غفلت نہیں تھی۔ اس کے ہاتھوں میں جکڑے پستول پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی تھی۔ اگلے ہی پل ایک گولی فضا میں تیرتی ہوئی اس کے بازو میں پوری قوت کے ساتھ پیوست ہو چکی تھی۔ لیکن پھر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک کی ٹانگ اور دوسرے کے بازو کو نشانہ بنا کر وہ پیچھے کی جانب لٹ کھڑایا تھا۔ کھلی کتاب پر خون کے نشان واضح تھے۔ اگلے ہی پل اس نے ہوش بحال رکھتے ہوئے ٹیبل کو کود کر پار کیا اور پھر پستول گرے ہوئے شخص کی پیشانی پر ٹکائی۔ ایک ہاتھ سے اس نے اپنا بازو بھی دبا رکھا تھا جو تکلیف کے باعث سن پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے خون کی پتلی سی دھار بہہ کر اس کے بازو سے ہوتی ہوئی سفید ٹائلز پر ٹپ ٹپ گر رہی تھی۔ تم جیسے گینگسٹر کی زندگیوں میں گٹر کھلے ہونے کے باعث کبھی کچھ بھی واضح دکھائی نہیں دے سکتا تمہیں یاد رکھنا میں دوبارہ آؤں گا تمہیں تمہارے گٹر میں ڈھونڈنے۔ اگلے ہی پل وہ پلٹا تھا۔ باہر پولیس کی گاڑیوں کے بجتے سائرنز کی آواز کے درمیان سے اسے نازنین کو بے حد خاموشی کے ساتھ نکالنا تھا۔ وہ ٹیبل کے نیچے جھکا۔ اس کی زخمی بازو کو دیکھ کر نازنین کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ اس نے خون آلود ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو وہ ہچکچائی۔ اسے سانس لینے میں دشواری سی ہونے لگی تھی۔ اگلے ہی پل اب وہ اسے اپنے ساتھ لیے بہت تیزی کے ساتھ پچھلے دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کی گاڑی بھی پیچھے ہی پارک تھی۔ شاید وہ حالات کو بانپ کر ہی آیا تھا۔ آپ ڈرائیو کر سکتی ہیں نا؟ نازنین نے تیزی سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ سر ہلاتا ہوا بازو پر ایک ہاتھ رکھے ہوئے اندر بیٹھا تو نازنین بھی سرعت کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی۔ زاویہ نے ایک نگاہ اس پر ڈالی تو اسی پل نازنین نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہارا ہاتھ، کیا ہم رول سوئچ کر سکتے ہیں؟ اس کے استفسار پر وہ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ پہلے میں آپ کا سولجر تھا، اب آپ میری سولجر بن جائیں۔ اس جمع غفیر سے گاڑی نکالنا آسان نہیں ہوگا لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ فائٹر ہیں۔ اور اگلے ہی پل نازنین نے اگنیشن میں چابی گھمائی تھی۔ اس کی گاڑی زن سے آگے بڑھی اور پھر امڑ کر آتے لوگوں کے درمیان سے وہ گاڑی نکالنے لگی۔ اس کے ہاتھ پیر لرزش کا شکار تھے لیکن وہ ایسے ہار نہیں مان سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک زخمی شخص بیٹھا تھا جس کا بروقت ٹریٹمنٹ ضروری تھا۔ زاویہ کا خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کی بصارت دھندلا رہی تھی لیکن وہ پھر بھی دانت جمائے سفید پڑتے ہونٹوں کے ساتھ سر پیچھے ٹکائے ہوئے تھا۔ ہم ہاسپٹل نہیں جا سکتے۔ گاڑی صاف سڑک پر اترتے ہی اس نے نازنین کو تنبیہ کی تو وہ چونکی۔ آنکھیں پھیلا کر اس کی جانب دیکھا۔ لیکن تمہارا ہاتھ؟ مجھے میرے دوست کے کلینک تک لے جائیں، وہ مجھے ٹریٹ کر سکتا ہے۔ لیکن ہاسپٹل کیوں نہیں؟ سولجر سوال نہیں کرتے۔ زاویہ پلیز۔ وہ اگلے ہی پل اس کی جانب گھوما تھا۔ میڈم، میرا غصہ بہت خراب ہے اسی لیے ابھی کوئی سوال نہیں۔ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا لیکن ابھی نہیں۔ ابھی ہمیں صرف یہاں سے نکلنا ہے۔ اس کی سختی نازنین نے اتنے عرصے میں پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ وہ بے شرموں کی طرح طنز کر کے مسکراتے رہنے والا لڑکا تھا لیکن ابھی اس سمے وہ کوئی اور تھا، بالکل الٹ۔ اسے سختی سے باور کروانے کے بعد وہ اپنی سیٹ پر پیچھے ہو بیٹھا تھا۔ رگوں کو چیرتا درد بازوؤں سے اترتا ہوا کمر میں تحلیل ہونے لگا تھا۔ اس نے دانت جمائے اور پھر رگوں میں مچلتی جلن کو جذب کرنے لگا۔ سڑک پر گاڑی کے ٹائر اب تک چڑچڑا کر راستہ عبور کرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے اور یہ حرم مریبی کی خام خیالی ہی تھی کہ نازنین پر دن کی روشنی میں حملہ نہیں کروایا جا سکتا۔ اوکے جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ اور اس میں زاویہ نے بچایا ہے نازنین کو حملے سے اور اس کو گولی لگ گئی ہے اور اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور رمیز نے اس پر حملہ دن کی روشنی میں کروایا جبکہ حرم کو رات کی سیاہی میں ڈر تھا۔ دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ ہوتی ہے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات۔ رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔